السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو المالک الملک والصلاة والسلام الذي لا مثل له قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ جناب صدر، معزز سامعین اکرام، حاضرین مجلس، ہمارا یہاں جمع ہونا، مل کر بیٹھنا، گفتگو سننا بس اسی لیے ہے کہ ہم ایک اچھے مقصد کی طرف گامزن ہو جائے، ہماری اصلاح ہو جائے، ہم فلاح و کامیابی کا راستہ اختیار کر لیں، اس زمانے میں بھی سرخرو ہو اور قیامت کے دن ناکامیابی کا سامنا نہ ہو۔ حضرات، میں نے آپ کے سامنے ایک مختصر سے حدیث پیش کی جس میں تاجدار مدینہ، دو جہاں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی و کامرانی کا راستہ بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، تمہاری دنیاوی زندگی بھی تمہاری اخروی زندگی بھی کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ دوستو، دیکھنے میں تو الفاظ بہت ہی مختصر، بہت ہی معمولی، بہت ہی ہلکے پھلکے، زبان پر ان کا تلفظ بہت ہی آسان، لیکن معنی کے اعتبار سے نہایت وسیع و جامع ہے، بہت عظیم ہے، میزان کے اعتبار سے بہت وزنی، اور طاقت و قوت کے اعتبار سے دنیا کی تمام اشیاء سے زیادہ طاقتور ہے۔ در حقیقت ان الفاظوں میں اتنی توانائی و اثر انگیزی ہے کہ اس سے خشک کہتیاں بھی لہلہا اٹھتی ہے، اس کے پڑھنے سے جسم میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے، زندگیوں میں ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے، تنے مردے میں جان پڑ جاتی ہے، زمانے میں انقلاب آ جاتا ہے، نوجوانوں کی کایا پلٹ جاتی ہے، ایک نیا جوش، ایک نئی امنگ اور ایک نیا جذبہ کروٹیں لینے لگتا ہے۔ حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی چوٹی پر چڑھ کر یہی الفاظ کہے تھے کہ اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دراصل یہ حروف الفاظ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے، ان میں جامعیت ہے، ان میں ہماگیر پیغام ہے، زندگی کے ساتھ ان کا واسطہ ہے، قلب و دماغ کے ساتھ ان کا رابطہ ہے، ان میں صداقت و سچائی ہے، گہرائی و گہرائی ہے، یقین و اعتقاد ہے، توکل اور رضا ہے، صبر و شکر ہے، قناعت و شجاعت ہے، قوت ایمانی و حمیت دینی ہے، عفو و حلم ہے، معاشرے کے ساتھ گہرا رابطہ اور سوسائٹی کی تشکیل کی بھرپور توانائی و صلاحیت ہے۔ حضرات، جس زندگی میں یہ کلمہ سرایت کر گیا اس کی کایا پلٹ گئی۔ حضرات، جن لوگوں کے اندر اس کا کرنٹ دوڑ گیا ان کے اندر انقلاب برپا ہو گیا، جن کے دل و دماغ نے بھی اس کو قبول کر لیا ان کے اندر جوش و نوجوانی کی امنگیں سرایت کر گئی۔ حضرات، جن طبیعتوں نے ان کی حلاوت کو محسوس کیا ہمیشہ اقبال و نصیبہ ان کا خادم بن گیا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے نوجوانوں میں اپنی ضمانت، جوش و روب و دبدبہ کی وجہ سے، اصابت رائے کی وجہ سے امتیازی مقام رکھتے تھے، سفارت کے فرائض بھی آپ ہی کے ذمہ تھے، اس زمانے جہالت میں سرگرمی کے ساتھ اسلام کے سرگرم دشمن بھی تھے، قرآن کی روح فنا کرنے میں پیش اور کلمہ لا الہ الا اللہ کو مٹانے میں تن من کی بازی لگا رہی تھی۔ ایک تہیہ کر لیا، جوش و جذبات کے عزائم پر اٹھ کھڑے ہوئے کہ آج اسلام اور صاحب اسلام کا ختم ہی کر ڈالوں، اس کو ختم ہی کر ڈالوں، نہ رہے گا باس نہ بجے گی بانسری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے راستے سے جا رہے تھے تو عبداللہ بن نعیم سے ملاقات ہوئی۔ عبداللہ بن نعیم نے کہا کہ اے عمر، تم کہاں جا رہے ہو؟ کچھ سوال جواب ہوئے۔ حضرت عمر نے کہا، میں نعوذ باللہ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ جس محمد نے پورے عرب کو تماشا بنا رکھا ہے، مکہ کے نوجوانوں کو خرکشے میں ڈال رکھا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن نعیم نے کہا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو، تمہارے بہنوں نے بھی اس کلمے کو قبول کر لیا ہے، وہ اسلام کے دائرے میں آ چکے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غاگ ببولا ہو کر فوراً پلٹے اور شعلہ غضب لے کر بہن بھائی کے گھر پہنچے۔ بہن بھائی قرآن پڑھ رہے تھے، حضرت عمر کے آنے کی آہٹ پا کر انہوں نے پارے چھپا دیے، پڑھنا موقوف کر دیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں خبر پڑ چکی تھی۔ کہا، تم دونوں اپنے دین سے پھر چکے ہو، تم نے بھی محمد کا دین اختیار کر لیا ہے۔
مارنا پیٹنا شروع کیا اور اس قدر مارا کہ دونوں کا بدن لوہ لہاب ہو گیا. بہن بولی جوش و قوت ایمانی اہمیت دینی اور ڈبڈباتے آنکھوں سے کہا اے عمر تجھے جو کرنا ہے وہ کر لے. اب یہ کلمہ لا الہ الا اللہ دل کے گہرائی میں اتر چکا ہے, اب یہ نکل نہیں سکتا. تو مارنے کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ تم جو پڑھ رہی تھی وہ مجھے لا کر دکھاؤ. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کمرے میں گئی اور قرآن لائے اور پڑھنا شروع کیا, اور سامنے الفاظ آئے آمنت باللہ ورسولہ. بے اختیار پا کر اٹھ کھڑے ہوئے, اشہد ان لا الہ الا اللہ سن کر ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے. آخری شعر کہہ کر یہ تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں. بہنوں ہی کو عمر نے اس قدر مارا کہ زخموں سے خون نکل کر بہنے لگی دھارا. بہن بولی عمر سے تو مار بھی ڈالے ہمیں, شکنجوں میں کسے یہ بوٹیاں کتوں سے نچوا لے. ہم یہ دین حق سے پھر نہیں سکتے, بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے. اتنا دہن نام حق, آنکھوں سے آنسو اور منہ سے خون جاری. عمر کے دل پر نقش عبرت ہو گئے طاری. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.